یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ السلام علیکم نالے میں جے کم ہوں، اب میں داؤد کم ہوں۔ سب سے پہلے مجھے بہت زیادہ مبارکبادیں ملی ہیں، آپ سب کا بے حد شکریہ۔ مجھے بہت سارے سوالات موصول ہوئے اور ان میں سے 80% سوالات یہ تھے، آپ مسلمان کیوں بنے؟ تو آج میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ میرا تبدیل ہونا نہیں بلکہ میری واپسی کی کہانی ٹھیک ہے۔ تو لیجئے سنیں میں داؤد کم کیسے مسلمان ہوا۔ میری اسلام کے متعلق پہلی یاد 9/11 کی ہے۔ اس وقت میں بہت چھوٹا تھا، تقریباً 8 سال کا۔ میں نے ٹی وی پر ایک بڑی عمارت کو گرتے دیکھا اور میں حیران رہ گیا۔ اسی وقت میں نے ٹی وی پر پہلی بار اسلام کا لفظ سنا۔ مجھے زیادہ علم نہیں تھا، لیکن میں نے سمجھا کہ اسلام خطرناک ہے، کیونکہ میڈیا ہمیشہ اسلام کی منفی تصویر دکھاتا تھا، جنگ، ظلم، دہشت گردی۔ اسی وجہ سے مجھے لگا کہ یہ لوگ خطرناک اور شدت پسند ہیں۔ کافی وقت گزر گیا، میں کیتھولک تھا، لیکن میں کسی مذہب میں خاص دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ میں صرف اپنی زندگی جینے میں مصروف تھا، مگر اسلام کے بارے میں میرے غلط خیالات بالکل ٹوٹ گئے۔ ایک دن انڈونیشیا میں نے پہلی بار کوریا میں بطور گلوکار آغاز کیا، لیکن میں مشہور نہیں تھا، مگر خوش قسمتی سے مجھے جکارتا میں پروموشن کا موقع ملا۔ لیکن اس وقت مجھے اسلام کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ انڈونیشیا میں بہت زیادہ مسلمان رہتے ہیں۔ واقعی مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ دو چیزوں نے مجھے بہت حیران کیا۔ پہلی یہ کہ وہ لوگ میری توقع سے کہیں زیادہ مہربان تھے، اور دوسری یہ کہ بہت سی لڑکیاں اپنے چہروں کو اسکارف سے ڈھانپ رہی تھیں۔ میں نے تو حجاب کا لفظ بھی نہیں سنا تھا۔ انڈونیشیا بہت گرم ملک ہے، تو مجھے بہت تجسس ہوا۔ میں نے ایک لڑکی سے جو حجاب پہنے ہوئی تھی پوچھا، تم نے چہرے پر یہ اسکارف کیوں پہنا ہوا ہے؟ کیا کسی نے تمہیں مجبور کیا ہے؟ تو اس نے کہا، میں ایک قیمتی ہیرا ہوں، بے حد انمول، اسی لیے میں نہیں چاہتی کہ سب لوگ مجھے دیکھیں۔ کسی نے مجھے مجبور نہیں کیا، یہ میرا انتخاب ہے اور میں اس پر فخر محسوس کرتی ہوں۔ اس لمحے میں حیرت زدہ رہ گیا۔ مجھے لگا تھا کہ یہ ظلم ہے، لیکن وہ اس پر فخر محسوس کر رہی تھی۔ یہ بہت اہم تھا۔ ایسا کیا تھا جو اسے اتنا فخر دے رہا تھا؟ تب مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ ایمان ہے۔ شاید اللہ نے مجھے اس وقت ایک اشارہ دیا تھا، لیکن میں نے محسوس نہیں کیا۔ میں واپس کوریا آ گیا، لیکن اچانک میرے والد کو نوکری سے نکال دیا گیا، تو میں نے موسیقی چھوڑ دی اور نوکری شروع کر دی۔ مجھے میرا کام پسند تھا، مگر آسان نہیں تھا، کیونکہ میں مزید تخلیقی چیزیں کرنا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے یوٹیوب شروع کیا، اور میں نے انڈونیشیا میں مسلمانوں سے متعلق اپنی یادوں پر اتفاقیہ گفتگو کی۔ پھر اچانک بہت سارے لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھ لی۔ یہ میرا اسلام سے دوسرا سامنا تھا۔ پہلا اشارہ میں نے نظر انداز کر دیا تھا، مگر اس بار یہ مختلف تھا، یا میرے حالات سے جڑا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں کسی کو نہیں بتا سکا، مگر حقیقت میں ایک مشکل وقت سے گزر رہا تھا۔ میرا زندگی کا مقصد موسیقی تھا، مگر مجھے اسے چھوڑنا پڑا، لہٰذا میں نے اپنی زندگی کے لیے تحریک کھو دی۔ میں اگلے مرحلے میں جانا چاہتا تھا، مگر راستہ معلوم نہیں تھا۔ میں مکمل طور پر کھو گیا تھا، میرے اندر سکون نہیں تھا۔ لیکن اچانک یوٹیوب کے ذریعے مجھے اسلام کے بارے میں جاننے کا موقع ملا۔ اس کے ذریعے میں نے بہت سے حقیقی مسلمانوں سے ملاقات کی، میڈیا میں دکھائے جانے والے مسلمانوں سے مختلف۔ مجھے ان کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگا، اور میں نے اسلام کے بارے میں وہ کچھ جانا جو پہلے معلوم نہیں تھا۔ کیوں وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں؟ وہ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ سور، خنزیر کیوں نہیں کھاتے؟ وہ شراب کیوں نہیں پیتے؟ حلال اور حرام کیا ہے؟ نبی محمد کون ہے؟ میں نے آہستہ آہستہ سیکھنا شروع کیا، اور میں نے ایک خاص چیز محسوس کی جو پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ یہ بتانا مشکل ہے، لیکن مجھے لگا کہ ان کے پاس کچھ ایسا ہے جو میرے پاس نہیں۔ حیان کا زندگی گزارنے کا طریقہ مجھ سے بالکل مختلف تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ زندگی ایک مقابلہ ہے، اور صرف اس مقابلے میں زندہ رہنا ہی کامیابی ہے۔ یہ سوچ کہ مجھے لڑنا ہے اور جیتنا ہے، لیکن وہ مختلف تھے۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے اور ہمیشہ شکر ادا کرتے۔
जो उन्हें दिया जाता है तर्ज जिंदगी मुझे बहुत मुतासिर कर गया। एक मुसलमान दोस्त ने मुझे कहा, जिंदगी एक सफ़र है, ये कोई मुकाबला नहीं है और इस सफ़र का मकसद वो रास्ता अख्तियार करना है जो अल्लाह ने चाहा। अगर तुम सही रास्ता चलोगे तो इस सफ़र के अख्तिताम पर तुम्हें एक अजीम तहफ़ा मिलेगा और वो जन्नत है। जब मैंने ये सुना तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा हो। ये ईमान कि मैं सही रास्ते पर हूँ मेरे दिल को छू गया। आखिरकार इन तमाम चीज़ों के पीछे एक ही चीज़ थी, अल्लाह। ये वही था जिसकी मैं तलाश में था। मैंने मज़ीद जानने के लिए मुसलमानों के तरीक़े अपनाने शुरू किए। मैंने कुरान पढ़ा, नबी मोहम्मद के बारे में सीखा, रमज़ान के रोज़े रखे, मस्जिद गया और नमाज पढ़ी। ये सब कुछ चंद महीनों में हवाजब में इस्लाम की इबादत को आहिस्ता आहिस्ता अपनाने लगा तो मेरा ईमान भी बढ़ने लगा। अल्लाह पर ईमान, जिसने मुझे पैदा किया और हदायत दी, अस-समद, अर्रहमान, अर्रहीम। लेकिन ये सब एकदम नहीं हुआ, मैंने आहिस्ता आहिस्ता पाया। और सबसे अहम बात ये कि मैंने खुद पाया, किसी ने मुझे मजबूर नहीं किया। आखिरकार मैंने फैसला किया कि मैं मुसलमान बन जाऊंगा। ये मेरी कहानी है। अब मैं दाऊद हूं और मुझे इस पर फख्र है। मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी नामत यही है, मैं एक नया मुसलमान हूं जो अभी सब कुछ सही तरीके से नहीं जानता, मगर मैं कदम बे कदम अच्छा मुसलमान बनने की कोशिश करूंगा। तो मेरे भाइयों और बहनों, आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई।